السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق علیہ۔ محترم سامعین، کتاب الجامع کی 5 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل من مجلسه، کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ اس کو اس کی جگہ سے اٹھائے، ثم يجلس فيه، اور پھر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، ولكن تفسحوا وتوسعوا، لیکن تم کیا کرو، اپنی مجلس کو کشادہ کر لو، وتوسعوا، اور آپس میں مل کر بیٹھو تاکہ جو بندہ بعد میں آئے اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل سکے۔ تو محترم سامعین اور ناظرین، اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو مسئلہ ہمیں سمجھ آتا ہے اس حدیث سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یقیم، اس حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ نفی کا صیغہ ہے، لیکن معنی اس سے مراد نہیں کا لیا گیا، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں لا یقیمن، ہرگز نہ اٹھائے کوئی۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اٹھانا نہیں چاہیے، اگر کوئی بندہ خود بخود اٹھ جائے اپنی جگہ سے اور دوسرے کو بیٹھنے کے لیے کہہ دے ادباً احتراماً، تو پھر دوسرے بندے کے لیے بیٹھنا درست ہے، وگرنہ اگر کوئی بندہ خود اٹھائے کسی کو اس کی جگہ پر تاکہ خود بیٹھ جائے تو یہ درست نہیں ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کیوں روکا گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد عام مجالس ہیں، عام جگہیں، مثال کے طور پر مسجد کے اندر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو آپ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بندہ باہر سے آئے اور تمہیں اٹھا کر خود اس جگہ پر بیٹھ جائے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جگہ عام ہے، ہر کسی کا حق ہے، جس طرح آپ کا جتنا حق ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جو آپ سے پہلے اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے آلریڈی۔ یا پھر مسجد ہے، آپ نماز کے لیے آئے تو یہ سب کے لیے جگہ عام ہے، کسی نے کوئی جگہ خرید کے نہیں رکھی کہ یہ میری جگہ ہے اور میں نے ہی ادھر بیٹھنا ہے۔ آپ کوئی آدمی پہلی نشست پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ بندہ جو ہر روز اس جگہ پر بیٹھتا ہے تو اب وہ لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے اور بعد میں آ کر اس پہلے والے بندے کو اٹھا دے کہ میں ہر روز اس جگہ پر بیٹھتا ہوں لہذا تم یہاں سے اٹھ جاؤ، تو یہ درست بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طرح اسٹیشن کے اوپر جو جگہ بنائی جاتی ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ہیں، سارے لوگوں کے لیے ہیں، جو پہلے آئے وہ بیٹھ جائے اس پہ، تو یہ اس سے مراد یہ عام جگہ ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی ہرگز مراد نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کی خاص جگہ پر آ کر بیٹھ جائے، مثال کے طور پر جو خاص نشستیں ہیں، کوئی پڑھانے کی نشست ہے کسی کی، اس جگہ پر وہ بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، یا مدارس کے اندر جو اساتذہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں جس نشست کے اوپر، یا کسی دفتر کے اندر یا کسی اور جگہ جو کسی کے لیے خاص مقام، جو کسی کا اپنا خاص جگہ ہے، تو وہاں پر کوئی آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو وہاں سے ضرور اٹھایا جائے گا، کیونکہ ایک تو پہلے سے ہی اس نے غلطی کی، آنے والے نے، اس کی وہ جگہ نہیں ہے، دوسری اس نے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے بیٹھا ہے، تو اس لیے اس بندے کو تو پہلے سے ہی اٹھایا جائے گا، اس کو ضرور اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توسعوا و توسعوا کا معنی کیا ہے؟ تفسحوا کا معنی ہے کہ اپنی مجلس کو تم کشادہ کر لو۔ مثال کے طور پر آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ 10 آدمی ہیں، تو جو 10 آدمیوں نے دائرہ بنایا ہوا ہے اس دائرے کو آپ تھوڑا سا کھلا کر لیں تاکہ جو بندہ بعد میں آئے اس کو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اور توسعوا کا مطلب کیا کہ تم مل جاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے دائرہ کھلا کیا ہے، دائرہ کھلا کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک آدمی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، پھر فاصلہ رکھیں، پھر فاصلہ رکھیں، تو اس سے تو جو بندہ آئے گا بعد میں، کیونکہ وہ فاصلہ تھوڑا ہوگا، نہ تو وہ اس میں بیٹھ سکے گا اور نہ ہی وہ، اگر وہ بیٹھ نہیں سکے گا تو پھر آلریڈی اگر بیٹھے گا تو تنگ ہوں گے آپ بھی، وہ بھی تنگ ہوگا۔ اس لیے اگر دونوں آدمی
آپس میں مل جائیں گے تو پھر تیسرے آدمی کے لیے بڑی آسانی سے جگہ مل جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے توسعوا وتوسعوا، دائرے کو کھلا کر لو، مجلس کو کشادہ کر لو، لیکن آپس میں مل جاؤ تاکہ جو بعد میں آئے وہ آسانی کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھ جائے. تو یہ کچھ احادیث مصطفیٰ سے ہمیں جو پیغام ملتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ کسی کو اس کی خاص جگہ سے نہ اٹھایا جائے اور نہ ہی کسی عام جگہ سے کہ جو ہر کسی کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے وہاں سے بھی نہ اٹھایا جائے. اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو دل کے اندر بغض، حسد، کینہ، نفرت، دوری آئے گی، جس کے لیے شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی. کیونکہ شریعت اسلامیہ تو کہتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگر کوئی عام جگہ مسجد کے اندر جس جگہ پر ہر روز تم پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہو وہاں پہ کوئی آدمی آ کے آج بیٹھ گیا ہے تو تم اس کو نہ اٹھاؤ، کیونکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کل تم بیٹھتے تھے، آج وہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو اسے مت اٹھاؤ. اگر تم اٹھاؤ گے تو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے گا کہ یہ مجھے اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے، مجھے اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے اور خود کو میرے سے اعلیٰ سمجھتا ہے. تو یہ اگر ایسا کرے گا تو پھر مسلمان کے ذہن کے اندر نفرت پیدا ہوگی. اور شریعت اسلامیہ نے نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ محبت، پیار کا پیغام دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے کہ پیار اور محبت کے ساتھ انسان ایک معاشرے کو خوشگوار بنائے. اس لیے شریعت اسلامیہ پر عمل کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کیجئے. اللہ تعالی ہم کو حدیث مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر